اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل یطہر جلد المیتۃ بالدباغۃ الحقیقیۃ کالقرض وبالحکمیۃ کالتطریب والتشمیس الا جلد الخنزیر۔ آج چمڑے کے پاکی کا بیان ہے کہ مردار کے چمڑے کھال کیسے پاک ہوں گے، کیسے پاک نہیں ہوں گے۔ ترجمہ دیکھیے گا، یطہر کا معنی پاک ہوتا ہے، جلد کا معنی چمڑا کھال، میتا کا معنی مردار، دباغت حقیقیہ اور حکمیہ۔ دباغت کہتے ہیں کھال کے اندر جو بدبو رہتی ہے اس کو دور کرنے کا نام۔ کھال کے اندر، چمڑے کے اندر جو پانی رہتا ہے، رطوبت رہتی ہے، اس کو دور کرنے کا نام دباغت ہے۔ دباغت کی دو قسمیں محترماؤ، ایک دباغت حقیقیہ اور ایک دباغت حکمیہ۔ آپ کی کتاب میں ہے کہ ایک درخت ہوتا ہے جس کو درخت سلم کہتے ہیں، اسی کو کیکر بھی بولتے ہیں۔ ان کے پتوں سے اگر کھال کی بدبو کو دور کیا گیا، کھال کی رطوبت کو دور کیا گیا تو کھال پاک ہو جاتی ہے، وہ دباغت حقیقیہ ہوتی ہے۔ اور ایک دباغت حکمیہ ہے۔ دباغت حکمیہ کا مطلب مٹی مل دیے یا اس کو دھوپ میں سکھا دیے، اب کھال کی بدبو چلی گئی، کھال کے اندر جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، تو اب یہ پاک ہو جائے گی، یہ دباغت حکمیہ ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، دباغت حقیقیہ اور حکمیہ دونوں ہی صورت میں کھال پاک ہو جائے گی، مگر فرق یہ ہوگا دباغت حقیقیہ اگر دی گئی اس کو دوبارہ پانی میں آپ ڈال دیں تب بھی وہ پاک ہی رہے گی، ناپاک۔ لیکن دباغت حکمیہ اگر کیا آپ نے، دھوپ میں سکھایا، مٹی مل دیا تو وہ پاک رہے گی۔ اب پھر اس کو پانی میں آپ ڈال دیں تو وہ کھال پاک ہی رہے گی یا ناپاک ہو جائے گی؟ تو اس بارے میں دو روایتیں ہیں۔ اس بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ کھال سوکھ چکی تھی، پھر آپ نے پانی میں ڈال دیا تو وہ ناپاک ہو گئی، وہ ناپاک ہو جائے گی، پھر سے اس کی ناپاکی لوٹ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور صحیح روایت یہ ہے کھال دوبارہ ناپاک نہیں ہوتی، چاہے دباغت حقیقیہ ہو چاہے دباغت حکمیہ ہو۔ اب ترجمہ دیکھیے، یطہر جلد المیتۃ بالدباغۃ الحقیقیہ، مردار کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے دباغت حقیقیہ سے۔ دباغت حقیقیہ کالقرض، جیسا کہ درخت سلم کے پتے، درخت سلم کے کیکر کے پتے، ان پتوں کو کھال میں آپ رکھ دیں تو کھال کی بدبو بھی چلی جاتی ہے، اس کی رطوبت بھی نکل جاتی ہے، کھال پاک ہو جاتی ہے۔ اس کو دباغت حقیقیہ کہتے ہیں۔ وبالحکمیۃ، اور دباغت حکمیہ سے بھی پاک ہو جاتی ہے۔ دباغت حکمیہ کی مثال کالتطریب، جیسا کہ مٹی ملنا، مٹی و تشمیس، اور دھوپ میں سکھانا۔ کھال کو پر مٹی مل دیا آپ نے، کھال کو دھوپ میں سکھا دیا آپ نے تو کھال پاک ہو گئی۔ الا جلد الخنزیر، مگر خنزیر کا چمڑا، سور کی کھال، اور آدمی کی کھال۔ محترماؤ، سور کی کھال کسی بھی صورت میں پاک ہونے والی، کیونکہ وہ عین نجاست ہے، وہ مانند بو ہے، پاخانہ ہے، لیٹرنگ ہے، پیشاب ہے، اس کو دھونے سے پاک ہونے والی، سوائے خنزیر کے چمڑے کے اور آدمی کے چمڑے کے۔ آدمی تو پاک ہے، آدمی پاک ہے نا بھائی، تو اس کے کھال کو دباغت دیں گے تو کھال پاک نہیں ہوگی، پاک تو ہو جائے گی مگر ایسا کام کیا ہی نہیں جائے گا۔ آدمی کی کھال سے نفع اٹھانا جائز
کیوں؟ چونکہ آدمی مکرم ہے، محترم ہے، محتشم ہے، معظم ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ اگر آدمی کی کھال سے نفع اٹھانا جائز ہو جائے تو آدمی کی حرمت باقی نہیں رہے گی، اس کا احترام نہیں ہو پائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دباغت سے تو پاک ہو جائے گی، مگر دباغت دی ہی نہیں جاتی۔ وَتُطَهِّرُ الزَّكَاةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَتُطَهِّرُ الزَّكَاةُ الشَّرْعِيَّةُ، کیا ترجمہ کریں گے؟ جن کا گوشت نہیں، آگے عبارت ہے، مالا یوں کرو، جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کی کھال ذبح شرعی سے پاک ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ الشرعیہ کا معنی ذبح شرعی۔ ذبح شرعی کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا تو یہ ذبح شرعی ہوئی۔ اب شریعت کے نقطۂ نظر سے اس ذبیحہ کا کھانا جائز، حلال جانور ہے، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، لیکن کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اگر اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ گوشت اس کی کھال پاک ہو جائے گی۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اس کی کھال ذبح شرعی سے پاک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جلد غیر المعقول، اس کا ترجمہ ہو گیا دونا لحمہ، اس کا گوشت پاک نہیں ہوتا، دونا مگر اس کا گوشت پاک، علی اصح ما یفتیٰ بہ، مفتیٰ بہ اصح قول کے مطابق، مفتیٰ بہ قول کہتے ہیں جس پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ زیادہ صحیح قول یہی ہے، اسی قول پر فتویٰ ہے کہ اس کی کھال تو پاک ہو جائے گی مگر اس کا گوشت پاک نہیں ہوگا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَسْرِي فِيهِ الدَّمُ لَا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ، دھیان دے رہے ہیں؟ ہر وہ چیز جس میں خون نہیں بہتا، لا یسری فیہ الدم، جس میں خون نہیں بہتا، لا ینجس بالموت، مرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، مرنے سے نہیں۔ ہر وہ چیز جس میں خون نہیں بہتا وہ مرنے سے ناپاک نہیں ہوتی۔ کالشعر، جیسا کہ بال، جیسا کہ وریش المجزوز، اور کٹے ہوئے پر، اور کٹے ہوئے پر، والقرن، اور سینگ، اور والحافر، اور کھر، اور کھر، والعظم، اور ہڈی، اور ما لم یکن بہ دسم، جبکہ اس پر چربی نہ ہو، جبکہ اس پر جانور مر گیا، جانور مر گیا تو اس کے مرنے سے بال ناپاک نہیں ہوگا، کٹے ہوئے پر ناپاک نہیں ہوں گے، سینگ ناپاک نہیں، کھر ناپاک نہیں، ہڈی ناپاک نہیں، مگر کب؟ جبکہ اس پر چربی نہ ہو، اگر چربی ہو تو پھر ناپاک۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ والعصب نجس، اور پٹھا ناپاک ہے، پٹھا ناپاک ہے، فی صحیح، صحیح قول کے مطابق، صحیح قول کے مطابق پٹھا کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ وَنَافَجَةُ الْمِسْكِ طَاهِرَةٌ كَالْمِسْكِ،
اور کستوری کا نافع، وہ نافذۃ المسک مشک کا نافع، کستوری کا نافع کستوری کی طرح پاک ہے، کستوری کا نافع کستوری کی طرح پاک ہے، جس طرح کستوری پاک اسی طرح کستوری کا نافع بھی پاک ہے، ایک جانور ہے۔ سن رہے آپ لوگ؟ کہاں چلے گئے؟ کستوری آپ لوگ جانتے ہیں نا، جو خوشبو دیتی ہے، ایک خاص قسم کی خوشبو ہے جو بلی کی مانند جانور میں ایک تھیلی میں ہوتی ہے۔ محترماؤ، بلی کی طرح ایک جانور ہے، اس کی تھیلی میں یہ مشک ہوتی ہے، یہ کستوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ناپاک نہیں ہے، جس طرح وہ جانور پاک اسی طرح وہ بھی، کیونکہ اس کا عین بدل چکا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اکلہ حلال، اور اس کا کھانا حلال ہے، کس کا؟ کستوری کے نافع کا کھانا حلال ہے۔ والزباد طاہر، اور زباد پاک ہے، اور زباد پاک ہے۔ تصیح صلاۃ متطیب بہ، اس کی خوشبو لگا کر نماز پڑھنا صحیح ہے، اس کی صحیح ہے۔ وہی زباد بلی کی طرح ایک جانور ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ زباد۔ تو وہ جانور کیا ہے؟ پاک ہے، اور اس کی خوشبو لگا کر نماز پڑھنا صحیح ہے۔ ماشاءاللہ، چلیے فصل مکمل ہوا، گھنٹی بھی لگ گئی۔ دعا خیر میں یاد۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔